قصور کے قصے، اور وہ ان لڑکیوں کی جن کی شادیاں نہیں ہو سکتی ان کے بارے میں بڑی ایک دکھ بھری کہانی لکھی ہے اور اسے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ قصے لیں گے یاس کروں اور بنا فیصل سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جو اس کتاب کی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا جو ہال میں بیٹھے ہیں لوگ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ساتھ جنگ گروپ کا حلیل الرحمان فاؤنڈیشن کی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کتاب کو کہ انہوں نے اس کی شامل کیا اس سیمینار کے اندر۔ عطا اللہ قاسمی صاحب ہمارے قابل عزت استادوں میں سے ہیں۔ ظفر محمود صاحب کی میں بہت مشکور ہوں۔ وہ ہے آقا ذکیہ کو دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ اگر پاکستان میں پولیٹیشینز ایسے گریسفل اور ڈگنیفائڈ ہونے لگ جائیں تو ہم بھی دنیا میں کی پولیٹکس میں کہیں منہ دکھانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ نیلم احمد بشیر ان کی بھی میں فین ہوں، اور ان کے ابا جی ان کے اوپر منو بھائی نے لکھا تھا کہ منٹو کی پٹھی، اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی میرے پہ لکھے تو وہ لکھے احمد بشیر کی پٹھی۔ ہمارے مولویوں کے بارے میں خیالات آلموسٹ ایک جیسے ہیں۔ سلمہ ایوان صاحب آئی ہیں، ظہیر بدر صاحب میرا پیچھے آ کے چھپ گئے ہیں۔ بہت آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپریشیٹ کرتے ہیں ادب کو اور بچانا چاہتے ہیں، جو کہ مجھے اپنے سینئر سے بہت شکوہ رہتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ادب ڈوب گیا یا فلم انڈسٹری ڈوب، تو میں یہ گزارش کروں گی کہ ادب کو بچانا ہے یا اردو کو بچانا ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کینیڈا میں بیٹھ کے اردو کی کہانیاں کیوں لکھ رہی ہیں؟ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ میں اردو ادب، اردو لینگویج سے مجھے پیار ہے، پاکستان کی ثقافت ہے، اور ثقافت جو ہے وہ زبان کے بغیر ادھوری ہوتی ہے، اس کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے زبان۔ تو ایک تو یہ کہ ہم اردو کی بستیاں وہاں بساتے ہیں بیرون ملک، اس کا ریوارڈ ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ریڈر ہماری کتاب پڑھے۔ اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈسکریجمنٹ زیادہ ہے، اور اردو لٹریچر اس لیے زوال پذیر ہے کہ ایک تو سینئرز کا مشفقانہ ہاتھ نہیں ہے نئے آنے والوں کے لیے۔ جیسے مہدی حسن اپنے ساتھ ہی موسیقی لے کے اگر چلے جاتے ہیں کلاسیکل، تو اس میں موسیقی نئے ٹیلنٹ کا قصور نہیں ہے، ان لوگوں کا قصور ہوگا جنہوں نے آگے فروغ نہیں اس کو دیا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جب ہمیں ریڈرز نہیں ملتے تو ہمیں لوگ مجبوراً ہمیں انگلش میں سوئچ کرنا پڑ جاتا ہے۔ میں نے یہ کہانیاں جو لکھی ہیں اس میں کینیڈا کے اندر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں کہانی لکھنی ضروری ہے، میں بھی یہ سوچتی تھی کہ شاید سب کچھ کہا جا چکا، محبت کے بارے میں بھی، سماجی مسائل کے بارے میں بھی، سیاست کے بارے میں بھی، انسان کے بارے میں، عورت کے بارے میں۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک انڈیویجول ہیں، آپ پہ جو بیت رہی ہے، جو ہال میں بیٹھے لوگ ہیں، میں آپ سے بھی یہ کہہ رہی ہوں، وہ صرف آپ کی یونیکنیس ہے، آپ کی انفرادیت ہے، آپ کا جن لوگوں سے پالا پڑا، آپ کا جن حالات سے پالا پڑا، آپ جن ایونٹ سے گزر رہے ہیں، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک آپ ہی وہ کہانی لکھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں لکھ سکتا۔ کینیڈا میں بیٹھ کے میں نے دیکھا کہ ہمارا مذہب جو ہے اسلام، اس کی ایکسپلائٹیشن مولوی وہاں بیٹھ کے بھی وہی کر رہا ہے جو یہاں بیٹھ کے کر رہا ہے۔ اس کے لیے میں نے حلال بیوی اور کلیسا میرے آگے جیسے افسانے جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ پھر کچھ افسانے ایسے ہیں جن میں نیا جنم، تنہائی کے بیوپاری، کینیڈا کی لڑکیاں اور لا یاموت اور محبت کی آخری کہانی۔ ان میں نے کچھ انسانی نفسیات کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے امیگرینٹس، کیونکہ میں خاتون ہوں اور خاتون کے مسائل دیکھتی ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میں نے مردوں کے مسائل نہیں اس میں دیکھے، ان سب کو میں نے موضوع بنایا ہے۔ اور اگر آپ کو شوق آپ کا بیدار ہو اور آپ چاہیں تو آپ کو یہاں بیٹھے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کینیڈا میں ایکچولی امیگرینٹس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تنہائی کے بیوپاری میں میرا خیال ہے میں نے ایسی کہانی لکھی، اکثر لوگوں نے کہا یہ آپ نے بہت بولڈ لکھی ہے اور اس کو شاید پاکستان کے جو ادبی میگزین ہیں وہ چھاپے بھی نہ، لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے لوگ جو ہیں اب کافی آزاد ہو چکے ہیں اور ان مسائل پہ بات کرنا جو ہے اس کو اتنا برا نہیں سمجھیں گے۔ مجھے واصف ناگی صاحب نے کہا کہ ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے کیونکہ عطا اللہ قاسمی صاحب نے جانا ہے، اس سے پہلے میں ڈاکٹر اقبال شاہد بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے پرشین ڈپارٹمنٹ کے ڈین، میں ان کی بھی بہت مشکور ہوں۔ انہوں نے اصل میں ماورا پبلشر کے ساتھ اور میرا جو ہے وہ تعارف کروایا۔ پھر اس کے بعد عمران علی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت اہم پوسٹ پہ ہیں، مجھے وزارت خارجہ کی کسی،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ افسانے تو وہ کہانیاں نا جو ہمارے معاشی مسائل ہیں. کینیڈا میں رہ کے جو جنگ میں نے اور عمران علی نے یہ وہاں پہ جب کونسل جنرل تھے لڑی، وہ یہ تھی کہ پاکستان کا پرچم ہم نے بلند کیا تھا ان لوگوں کے درمیان میں جو اینٹی پاکستان ایجنڈا پہ کام کر رہے تھے. اور اس کے لیے پہلے میں اکیلی تھی، تو جب عمران علی آئے تو پھر ہم 2 ہو گئے اور مجھے بہت سہارا ہوا. اس لیے میری وہ جو جنگ ہے وہ بھی جاری ہے، اور اس کے لیے بھی میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ میرے لیے دعا بھی کریں اور اپنے لفظوں سے ہم سپورٹ بھی کریں. اس کے ساتھ ہی میں بات کو ختم کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ.